بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. باب الجعائر والحملان في سبيل الله. وقال مجاهد قلت لابن عمر رضي الله عنهما الغزو؟ قال إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي. قلت قد أوسع الله علي. قال إن غناك لك وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. وقال عمر رضي الله عنه إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون فمن فعله فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. وقال طاووس ومجاهد إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك. تو اس سلسلے میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو سواری دے دے جہاد کے لیے یا کوئی آدمی اپنی جگہ پر کسی کو پیسے دے کر بھیج دے جہاد کے لیے تو اس کا کیا حکم ہے شریعت مطہرہ میں. اس سلسلے میں پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضرات تابعین کے چند اقوال کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وقال مجاہد، اور مجاہد ابن جبر جو بڑے مشہور مفسر ہے امام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجل تلامذہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں قلت لابن عمر کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا الغزو، کہ غزو اس سلسلے میں اس کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے بالنصب و بالرفع. نصب کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور اسی طرح سے اسے پڑھا گیا ہے رفع کے ساتھ بھی. اگر اس کو نصب کے ساتھ پڑھا تو یہ علی سبیل الابراء، ابھارنے کے لیے، تحریض کے لیے گویا کہ اسے منصوب پڑھا جائے گا، اس لیے کہ اغراء کے لیے جس کلمے کو بولا جاتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے مفعول ہونے کی وجہ سے. یا پھر الغزو یہ مبتدا مؤخر ہے، اگر اس کو مرفوع پڑھتے ہیں تو اس کا خبر مقدم جو ہے وہ علیک الغزو، کہ تم پر غزو یعنی جہاد کرنا تم پر لازم ہے. تو یا تو ارید الغزو اغراء کے لیے پڑھیں گے تو اس صورت میں منصوب ہوگا مفعول ہونے کی وجہ سے، اور اگر الغزو پڑھیں گے تو مرفوع ہوگا. قال انی احب ان اعینک بطائفة من مالی، کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر جو ان کے شیخ ہیں، ان کے استاد ہیں، اس لیے کہ مجاہد نے حضرت عبداللہ بن عباس سے طویل صحبت حاصل کی، البتہ حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی آپ نے صحبت حاصل کی. تو اپنے استاد حضرت عبداللہ بن عباس، مجاہد اصل میں حضرت عبداللہ بن عباس کے آزاد کردہ غلام تھے. مجاہد طاووس ہے، حضرات صحابہ نے اپنے پاس جو غلام ہوتے تھے ان غلاموں کو آزاد کر دیا تھا، مگر وہ غلام بھی عجیب غلام ہوتے تھے. جب وہ صحابہ کی صحبت میں رہتے تھے غلامی کے زمانے میں تو کثرت سے حضرات صحابہ کے تعلیم و تعلم سے منسلک ہونے کی وجہ سے ان غلاموں کا مزاج بھی پڑھنے پڑھانے والا بن جاتا تھا، کہ صحبت صالح ترا صالح کنر، صحبت صالح ترا صالح کنر. تو یہ غلاموں کے ساتھ یہ ہوا کہ صحبت معلم ترا متعلم کنر، کہ انہوں نے معلم کی صحبت، معلم حقیقی کی صحبت اختیار کی تو یہ متعلم بن جاتے تھے. اب صحابہ ان کو آزاد کر دیتے کہ بھئی جب تم کو آزاد کر دیا، حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام نافع تھے تو وہ ان کے علوم کے سب سے بڑے امین بنے. کیوں کہ وہ آزاد کر دیتے تھے مگر یہ ان کے پاس سے جاتے نہیں تھے، اس لیے کہ ان کا مزاج پڑھنے پڑھانے کا بن جاتا تھا تو پھر ان کے پاس ہی پوری زندگی گزار دیتے تھے. بہت سارے ایسے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے حضرات صحابہ کی صحبت میں پوری زندگیاں گزار دی اور شادی بھی نہیں کی، صرف پڑھنے پڑھانے کے اندر اپنے آپ کو کھپا دیا. اور پھر
لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ غلام تھے یا کیا تھے، صرف لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ انہ محدث و انہ مفسر، کہ وہ محدث تھے، وہ مفسر تھے۔ کسی کو پتہ اگر تذکرہ کرے سوانح نگار تو پتہ چلتا ہے پڑھنے والے کو کہ بھئی یہ آزاد کردہ غلام تھے، ورنہ کسی کو پتہ بھی نہیں۔ یرفع اللہ بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین کا مصداق تھے لوگ۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ میں نے کہا انی احب ان اعینک بطائفۃ من مالی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو جب انہوں نے خبر دی کہ غزوہ اچھی چیز ہے، اريد الغزوہ، تو میں بھی غزوے میں شریک ہونا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی مال کے ذریعے سے مدد کرنا چاہتا ہوں۔ قلت قد اوسع اللہ علیہ، حضرت مجاہد نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے وسعت مال کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، کہ ہے میرے پاس مال، ویسے مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں، کسی کا تعاون اور مدد دینے کی۔ اور ان غنا کا حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ بھئی تمہاری مالداری تمہارے ساتھ، وَإِنِّي أُحِبُّ أَن يَكُونَ مِن مَالِي فِي هَذَا الْوَجْهِ، البتہ میں یہ پسند کروں گا کہ اس کار خیر میں میرا مال کا بھی کچھ حصہ لگ جائے، میرے مال کا بھی کچھ حصہ، کہ بھئی آپ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جا رہے ہو، تو میں نے سوچا کہ میں اگر نہیں اپنی طول عمر کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتا ہوں تو میں کچھ تمہیں ہدیہ دے دوں اور تمہیں کچھ تعاون کر دوں اس باب میں، تو من دل علی الخیر کفاعلہ کے تحت میں بھی اس میں ثواب میں کیا ہو جاؤں گا، شریک ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے گویا کہ ان سے کہا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرات صحابہ اس طریقے سے نیکیوں کی طرف، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، حضرات صحابہ کا مزاج تھا کہ بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لینا، اور ہمارے زمانے میں مسلمان ہو کر بھی مسلمان کا مزاج ہے برائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ یہ ہے شتان بیننا و بینہم، یہ ہے ہمارے اور ان کے درمیان فرق۔ وقال عمر، اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان ناسا یأخذون من هذا المال لیجاہدوا، کہ کچھ لوگوں کے پاس سے مال لے لیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے جہاد کریں، ثم لا یجاہدون، پھر اس کے بعد جہاد بھی نہیں کرتے۔ فمن فعله فنحن احق بماله، اگر کسی نے ایسا کیا تو ہم اس کے مال کے زیادہ حقدار ہوں گے، یعنی اٹھا کر بیت المال میں رکھتے ہیں۔ کیا کرتے تھے؟ جب دیکھا کہ حضرات صحابہ بڑی عمر کے ہو گئے، یا حضرات صحابہ یا کوئی بڑی عمر والے جہاد میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے انہوں نے یہ دھندا بنا لیا کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس جاتے اور ان کے پاس سے جہاد کے لیے مال لے لیتے تھے، ان کے پاس سے سواری لے لیا، ان کے پاس سے جو کچھ تعاون انہوں نے کیا وہ لے، اور پھر اس کے بعد جہاد میں نہیں جاتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا ایسے لوگوں پر، آپ نے کہا اور فعلہ فنحن احق بمالہ، اگر کسی نے ایسا کیا کہ اس کو جہاد کے لیے کسی نے گھوڑا دیا، روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کسی کو گھوڑا دیا جہاد میں جانے کے لیے، وہ آیا اور گھوڑا بازار میں بیچ رہا تھا، تو حضرت عمر نے اس کے پاس سے لیا گھوڑا اور بیت المال میں جمع کر دیا، کہا تجھے جہاد کے لیے دیا تھا، مارکیٹ میں بیچنے کے لیے گھوڑا تجھے دیا تھا نہیں۔ تو اس لیے آپ نے کہا فَمَنْ فَعَلَهُ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمَالِهِ، اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے مال کے ہم زیادہ حقدار ہوں گے۔ کا مطلب کیا ہے؟ آپ امیر المؤمنین تھے، یعنی بیت المال اس کا زیادہ حقدار ہوگا، کیوں کہ جس مصرف کے لیے اس نے دیا ہے اس میں اس نے استعمال کیا نہیں۔ حتی نأخذ منہ ما اخذ، یہاں تک کہ ہم لے لیں گے اس سے وہ جو اس نے لے رکھا ہے۔ وقال طاؤوس ومجاہد، اور طاؤوس اور مجاہد دونوں فرماتے ہیں اذا دفع الیک شیء تخرج به فی سبیل اللہ فاصنع به ما شئت، کہ اگر تمہیں کوئی چیز دی جاوے، اس غرض سے دی جاوے کہ تم اس کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تو تم اس سے جو چاہو کر سکتے ہو۔ وضعه عند اہلک، اور اب اگر چاہے تو اپنے اہل کے پاس بھی تو رکھ سکتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف حضرت عمر کچھ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف طاؤوس اور مجاہد کچھ کہہ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں جو شخص تعاون کر رہا ہے اس کے الفاظ اور اس کے ارادے پر مدار ہوتا ہے اس کا۔ اگر تعاون کرنے والے نے اس نیت سے دیا کہ اس کو سوائے جہاد کے کسی اور چیز میں خرچ کر سکتے نہیں ہو،
تو اس صورت میں حضرت عمر کے قول پر عمل کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ جہاد کے علاوہ کسی اور مصرف میں اس کا استعمال کر سکتے نہیں. اور اگر کسی دینے والے نے اسے دیا کہ بھئی یہ مال میں تمہیں دے دیتا ہوں، اور ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے کہ اس کے ذریعے سے جہاد کرنا تمہارے لیے ضروری ہوگا، بلکہ اسے اختیار کے ساتھ دیا، تو اس صورت میں طاؤس اور مجاہد کے قول پر عمل کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دینے والا خود اس طور پر دے رہا ہے کہ وہ گویا کہ مدد کر رہا ہے، چاہے وہ جہاد میں اسے استعمال کرے اس چیز کو، اور چاہے تو وہ اپنی ضرورت میں استعمال کرے. تو پھر اس صورت میں مجاہد اور طاؤس ان دونوں حضرات کے قول پر عمل کرتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ وہ اسے اپنی ضرورت میں استعمال کر سکتا ہے. تو کہا کہ دینے والے کے الفاظ پر غور کیا جائے گا کہ وہ کن الفاظ کے ساتھ اسے دے رہا ہے. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت مالك بن انس سأل زيد بن اسلم فقال زيد سمعت ابي يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت النبي صلى الله عليه وسلم اشتريه فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. فرماتے ہیں حمیدی کے حوالے سے روایت نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن الزبیر، ان کا نام ہے الحمیدی. حدثنا الحمیدی، اس سے کتاب کو بھی آپ نے شروع کیا ہے، مکہ مکرمہ کے بڑے ماہناز محدث گزرے ہیں. قال حدثنا سفیان، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے تھے. الحمیدی من لازم الشافعیہ، جنہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طویل صحبت اختیار کی تھی. قال حدثنا سفیان، وہ روایت کرتے ہیں سفیان ابن عیینہ سے. قال سمعت مالک بن انس، کہ میں نے سنا مالک ابن انس سے. سأل زید بن اسلم، کہ انہوں نے زید ابن اسلم سے دریافت کیا. زید ابن اسلم العدوی مولا عمر رضی اللہ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے. تو فرماتے فقال زید، تو زید نے کہا سمعت ابی یقول، کہ میں نے اپنے والد سے یہ کہتے ہوئے سنا. قال عمر بن الخطاب، کہ حضرت عمر بن الخطاب نے ارشاد فرمایا حملت على فرس فی سبیل اللہ، کہ میں نے ایک شخص کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑا دیا. فرأیتہ یباع، اور میں نے دیکھا کہ وہ مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے. فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشتریہ، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ کیا میں اسے خرید سکتا ہوں؟ فقال لا تشتریہ، تو حضور نے کہا کہ نہیں، آپ اسے نہ خریدیے. ولا تعد فی صدقتک، اور اپنے صدقے کو دوبارہ اپنے پاس مت لیجیے، لوٹائیے مت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دینے سے منع کیا. کیوں؟ اس میں دو چیزیں. ایک تو یہ کہ وہ آپ نے اسے جہاد کے لیے دیا، مگر اس کے باوجود وہ بیچ رہا، اسی لیے طاؤس اور مجاہد نے کہا کہ وہ بیچ سکتا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے حضرت عمر نے اسے یہ کہا ہو کہ بھئی میں تجھے دیتا ہوں، جہاد کرے تو اچھا ہے، اور اگر نہیں بھی کرے تو کوئی حرج نہیں. اسی لیے آپ نے حضور سے یہ نہیں کہا کہ میرا گھوڑا اس کو میرے جہاد کے لیے دیا اور وہ بیچنے کے لیے بیٹھ گئے. یہ کہا کہ وہ بہت اچھا ہے تو میں اسے خرید سکتا ہوں. یعنی تو حضور نے ان سے کہا کہ آپ مت خریدیے. ویسے دیکھا جائے تو آپ خریدنا چاہے تو خرید سکتے تھے، مگر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان سے منع کیا کہ کوئی کہنے والا یہ کہے گا کہ عمر نے تو اپنا صدقہ لوٹا لیا، اپنے صدقہ ایک مرتبہ صدقہ دیا اور واپس کسی کے پاس کیا کر لیا. تو کتنے لوگوں کو آپ جواب دیتے بیٹھو گے کہ بھائی میں نے اس کے پاس سے خرید کر لیا ہے واپس؟ تو کتنے لوگوں کو آپ جواب دو گے؟ اس کو کہتے ہیں اتقوا من مواضع التهم، کہ تہمت کی جگہ سے کیا ہونا چاہیے؟ بچنا چاہیے. تو اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ یہاں پر سمجھ میں آتی نہیں ہے. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. وہی مفہوم ہے، صرف الفاظ میں فرق ہے.
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن سعيد الأنصاري قال حدثني أبو صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه ويشق علي أن يتخلفوا عني ولوددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت. امام بخاری اپنے شیخ مسدد ابن مسرحد سے اس روایت کو نقل کر رہے ہیں اور وہ یحییٰ ابن سعید القطان سے اور وہ یحییٰ ابن سعید الانصاری سے اور وہ ابو صالح سے زکوان الزیات جن کا نام ہے وہ راویۃ الاسلام سیدنا و سید هذه الامہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق على امتی ما تخلفت عن سریۃ اگر میری امت پر بوجھ نہ ہوتا تو میں کسی ایک غزوے سے بھی پیچھے نہ رہتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی غزوات اور جتنے بھی سرایہ ہوئے تو جس میں حضور نے شرکت کی اس کو غزوہ کہا جاتا ہے اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی اسے سریہ کہا جاتا ہے. کہاں سریۃ میں ہر چھوٹی بڑی مہم کے اندر میں کیا ہو جاتا شریک ہو جاتا. ولکن لا اجد حمولۃ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ میں حمولہ کو نہیں پاتا ہوں. کیا مطلب الحمولہ کو التی یحمل علیہا یعنی ایسا جانور جس پر سواری کی جاوے. کیا مطلب کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ایسی جگہ پر غزوے کے لیے جا رہے ہیں کہ وہاں پر سواری کے بغیر نہیں جا سکتے ہیں اور ہر مرتبہ ہمیشہ میرے پاس سواری ہوتی نہیں. تو دو وجہ. ایک وجہ تو یہ کہ اگر میں ہر سریے میں شریک ہو جاؤں اور کوئی بھی سریہ باقی نہ رہے تو امت پر بھی اس طرح سے قیامت تک ہر قسم کی جب بھی کوئی جنگ ہو ہر ایک کے لیے شریک ہونا کہیں ضروری اور لازم نہ ہو جائے. کیوں کہ استمرار اور تواصل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عمل کو انجام دینا یا تو کسی چیز کو فرض یا واجب قرار دیتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کو استمرار کے ساتھ کیا تو کیا ہو گئی وہ واجب ہو گئی. تو ایسے ہی اگر حضور اس طرح سے قتال میں بھی ہر جگہ پر شریک ہوتے تو امت پر وہ بھی کیا ہو جاتا واجب ہو جاتا اور امت کے لیے دشوار ہو جاتا. تو اپنی امت پر یسرا ولا تعسرا پر خود عمل کرتے ہوئے اپنی امت کی آسانی کے لیے آپ نے یہ کیا کہ آپ نے بعض مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ حمولہ یعنی کوئی ایسا جانور جس پر سوار ہو کر سواری کی جائے وہ نہیں ہوتا تھا. اس وجہ سے ولا اجد ما احملهم علیہ اور بعض مرتبہ حضور نے کہا کہ میں نہیں پاتا ہوں جس پر ان کو سوار کرتا ہوں. کیا مطلب کہ اگر میرے پاس ہو میں خود سوار ہو جاؤں. میرے پاس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں نہیں جا سکتا ہوں تو کسی اور کو جانور دے کر کیا کر دوں بھیج دوں. لیکن وہ بھی کبھی میرے پاس ہوتا نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اختیار کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس ایک درہم کو بھی رکھنے کو پسند نہیں کرتے تھے. اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے لیے کھڑے ہوئے تکبیر ہو گئی قریب تھا کہ آپ اپنی نماز کو شروع کرتے. آپ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے کمرے میں گئے اور پھر واپس آئے. صحابہ نماز کے بعد پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کیا آپ نے؟ حضور نے کہا کہ مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے تکیے کے نیچے ایک درہم رکھا ہوا ہے تو میں گیا اور اسے صدقہ کر آیا تاکہ میرا دل اس میں اٹکا نہ رہے. اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو ہلکا محسوس کیا کہ اب میرے اوپر کوئی بوجھ ہے نہیں. پھر اس کے بعد میں نے نماز کو کیا شروع کیا. تو بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے زندگی گزاری. وَيَشُقُّ عَلَيَّ أَن يَتَخَلَّفُوا عَنِّي اور صحابہ پر بھی یہ بھاری پڑ جاتا کہ وہ میرے ہوتے ہوئے مجھ سے پیچھے رہ جاتے. کتنی رعایت کی آپ کے زمانے کے لوگوں کی بھی اور آپ کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کی. کہا اگر میں ہر جنگ میں جاؤں گا تو سب دوسرے سب لوگوں کے لیے بھی
کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کھیتی کرنے والا تھا، کوئی تجارت کرنے والا تھا، کس کے یہاں پر کوئی بیمار ہے، ہر ایک کے ساتھ مسائل ہے. اب اگر ہر جنگ میں میں جاؤں گا تو حضرات صحابہ کو بھی اس میں آنا کیا ہو جاتا تھا، ضروری ہو جاتا تھا، یا وہ اپنے لیے شرف سمجھ کر اس میں، تو ہر ایک کے لیے ممکن نہیں تھا. اس لیے بھی آپ نے وَلَوْ وَدِدْتُ أَنِّي قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقُوتِلْتُ، اور میری آرزو اور تمنا، بلکہ میری دلی آرزو اور تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی فضیلت کو بیان کیا کہ یہ تو بڑی اونچی چیز ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بار بار اللہ کے راستے میں جاؤں اور میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. تو اس طرح سے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ان چیزوں کو بیان کیا. یہاں پر ترجمۃ وَلَكِنْ لَا أَجِدُ حَمُولَةً وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، یہ ترجمۃ الباب ہے. اس لیے کہ آپ نے الحما الحملان جو باب قائم کیا اس سے مناسبت ہے. باب الاجیر، یہ باب اجیر کے بیان میں، یعنی کوئی آدمی اگر کسی کو جہاد کرنے کے لیے اجیر کے طور پر رکھ لے تو اس کا کیا حکم ہے. تو اس صورت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اجیر کو رکھ لیا جاوے تو اس کو اجرت ملے گی، البتہ اسے مال غنیمت میں سے کچھ ملے گا نہیں. وقال الحسن، اور حسن بصری جب بھی عام طور پر حدیث کی کتابوں میں وقال الحسن اس طرح کے الفاظ آئے تو بلا چو و چیرا آپ کا ذہن چلا جانا چاہیے حسن بصری کی طرف. وابن سیرین، اور ابن سیرین محمد ابن سیرین، تو فرماتے ہیں کہ ان دونوں حضرات نے فرمایا یقسم للاجیر من المغنم، کہ مغنم یعنی مال غنیمت میں سے جو اجیر کے طور پر بھی گیا ہو اسے تقسیم کیا جائے گا، یعنی آدھا اس کا ہوگا جو پیسے دے کر جہاد کے لیے بھیجا ہے، اور آدھا اس کا ہوگا جو جہاد. یہ ان کے اپنے فتوا ہے، لیکن احناف کے یہاں پر یہ درست نہیں ہے. وَأَخَذَ عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَسًا عَلَى النِّصْفِ، اور پھر فرماتے ہیں کہ بطور استدلال کے انہوں نے ذکر کیا کہ عطیہ ابن قیس نے گھوڑا علی النصف، ان کو نصف مغنم کے طور پر ان کے حصے میں آیا اور اسے انہوں نے حاصل کیا. فَبَلَغَ سَهْمُ الْفَرَسِ 400 دینار، تو کہا کہ ان کا جو سہم تھا فرس کا وہ 400 دینار تک پہنچ گیا. فَأَخَذَ 200، تو انہوں نے 200 لیے. وَأَعْطَى صَاحِبَهُ 200، اور دوسرا جو اس کا ساتھی یعنی جس کے ساتھ اجرت کا معاملہ کیا تھا اس کو 200 دیے. تو اس کے استدلال کرتے ہوئے مگر جمہور نے یہ کہا کہ حضرات صحابہ میں سے جمہور سے یہ بات مروی ہے کہ وہ اس کو درست قرار دیتے تھے نہیں. حضرات صحابہ، حضرت عمر وغیرہ کا عمل ذکر کیا گیا ہے، لہذا یہ جمہور کے قول کے خلاف ہے، اس لیے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے. امام بخاری اسے ذکر کر کر اپنا رجحان اسی طرف ثابت کر رہے ہیں کہ وہ گویا کہ حسن بصری اور ابن سیرین کے ساتھ اس مسئلے میں. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن صفان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه وعنه أجمعين قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فحملت على بكر فهو أوثق أعمالي في نفسي فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها وقال أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل. بہرحال اب اس روایت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چونکہ امام بخاری کا مسلک اس بات میں یہ ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہے کہ اگر کوئی آدمی اجرت کے ساتھ بھی جنگ میں شریک ہو تو اس صورت میں دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا. تو اس طرح کی روایت کو ذکر کریں گے. البتہ جیسا کہ کہا گیا کہ جمہور فقہا اور محدثین اس کے قائل ہے نہیں، اور ان کے پاس بھی اپنے مسلک کے لیے دلائل و کثرت کیا ہے موجود.